وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وأوليائه وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زاغ البصر وما طغى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسلمنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. मेरे पिछले दुनिया पर मुसलमानों आलम इस्लाम के अकायद के तहत एक मसला बयान किया था कि अल्लाह के नबी दूर नजदीक से सुनते हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं, समझते भी हैं और उनसे सवाल और जवाब भी करते हैं। जैसे पिछले जुम्मे पर
من حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم سے سنایا۔ وہ 3 میل کے فاصلے پر زمین سے اڑتے جا رہے ہیں اور زمین پر ایک عاجز ضعیف چونٹی اگر بولتی ہے تو نبی اسے 3 میل پر سنتا ہے۔ یہ میں نے بات پچھلے جمعے پر قرآن کریم سے کی، آپ کو یاد ہوگا، نہیں تو نماز کے بعد بیٹھ کے تسلی کرو۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں نبی سنتا نہیں ہے، قریب سے دور سے سنتا نہیں ہے، نبی تو مر گیا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی حیات النبی ہے۔ کان کھول کے سنیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام، مجتہدین مطاع، آخر تک قیامت تک علماء کرام کا یہی عقیدہ ہے اور رہے گا کہ نبی حیات ہے۔ نبی نے ضرور وصال کیا ہے، وفات کی ہے، دنیا چھوڑی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق بحیث بشریت نبی نے دنیا چھوڑی اور دنیا نے دیکھا نبی دفن ہو گئے، مگر دفن ہونے کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات ابدی عطا فرمائی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کے وفات میں، حضور کے حیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی ابھی بھی ایسے حیات ہیں جیسے دنیا میں رہتے ہیں، نبی ایسے ہی سنتے اور دیکھتے ہیں جیسے دنیا میں آپ دیکھتے تھے۔ نبی کی وفات میں، نبی کی حیات میں، نبی کی ممات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ مسلمانان علماء اہل سنت اور محدثین صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے۔ اپنے عقائد مضبوط رکھو۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے اس کو لے، ہمیں وہ قرآن کریم کی حدیث بتائیں، آیت بتائیں، حدیث بتائیں جس میں ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ مٹی ہو گئے ہیں۔ جیسے عام انسان مر جاتا ہے، اسی طرح نبی کریم کا مثال ہمیں دے دے، ہم مان جائیں۔ دوستو، یہ تو قرآن کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی 3 میل کے فاصلے پر چونٹی کی آواز سنتے ہیں اور ان کی بات سن کر دوسری سال حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے۔ بات سنی تو ہنسے، پچھلے جمعے پہ ذکر ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام سور سے سن سکتے ہیں تو نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، خاتم النبیین کیوں نہیں سنتا؟ یہ تو لفظ ہی کہہ دیا میں نے، میں دلیل بھی دے رہا ہوں۔ ورنہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے وہ تو سنتا ہے، یہ کہاں سنتا ہے؟ دوستو، اس میں مسلمان کے لیے قرآن و حدیث کے علاوہ
اگر آپ قرآن کریم اور حدیث کے علاوہ آپ تاریخ پر جائیں گے، تاریخ نبی کی غلط نہیں ہے، اور وہ جو تاریخ بیان کی گئی ہے وہ قرآن کے حدود میں ہے، باہر نہیں ہے۔ دیکھو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی نظر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے خدا کو دیکھ لیا۔ کسی نبی نے خدا کو نہیں دیکھا، حضور نے خدا کو دیکھا، اور قاب قوسین اور ادنا، ہاتھ یا ان سے کم درجے پر تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی فرمائی۔ قاب قوسین یہ ہاتھ ہے، یہ اور یہ۔ اللہ کے نبی نے معراج آئے رات رب کریم سے گفتگو فرمائی، اور حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ وہ صورت کیا تھی وہ تو رب جانے اور محبوب جانے، کیسی صورت تھی وہ تو محبوب جانے جسے دیکھا۔ اور پھر اس دیکھنے سے آپ کو فیض کیا ملا؟ رأیت ربی فی احسن صورت فوضع یدی علی کتفی، میرے رب نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھے، فوجدتها بردا فی صدری، اس کی ہاتھوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، اس ٹھنڈک میں یہ کمال تھا کہ جو زمین و آسمان میں ہوا وہ سب کچھ میں جان لیا، کوئی مجھ سے چیز چھپی نہ رہی۔ ویسے عقل کی تقاضا بھی یہی ہے کہ جس مصطفیٰ کی آنکھوں سے رب نہ چھپا تو پھر کون سی چیز چھپ گئی؟ عقل کا اندھا یہاں سوچ سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کہہ دے کہ نبی نے معراج ہی نہیں کیا، حضور نے خواب دیکھی تھی، تو کان کھول کے سنو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 26 خواب دیکھے تھے جس میں آپ نے رب کو دیکھا تھا۔ یہ آخری خواب نہیں، یہ آخری حضور کا جانا تھا کہ مجسمے کے ساتھ بیٹھ کر رب سے گفتگو فرمائی اور اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ خواب میں 26 بار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رب کو دیکھا۔ تو دوستو، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ نبی دور سے دیکھتا بھی ہے، نبی دور سے سنتا بھی ہے۔ نجش حبش کا بادشاہ نجاشی حبشے میں، آپ مکے میں، اس کا وہاں انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کا جنازہ پڑھا۔ حالانکہ صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے مگر حضور دیکھ رہے تھے۔ اس میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواز نکالا ہے کہ نبی کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ نبی نجش حبش کہاں سے بھی حبشہ کہیں بھی ہے مگر مصطفیٰ اس کو دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر آپ کا جنازہ پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے جبریل کو خود فرمایا
کہ اس کے مجسمے کو، اس کے لاشے کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دو تاکہ میرے مصطفیٰ دیکھ کر کے جنازہ پڑھ لے۔ اور صحابہ سے نہیں دیکھ رہے، حضور دیکھ رہے، کیونکہ پچھلے جمعے پر میں نے عرض کیا تھا، حضور نے فرمایا ہے میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے ہو۔ انی ارا ما لا ترون اور انی اسمع ما لا تسمعون، میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو، اور جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس مشکاۃ شریف کی روایت ہے، کئی بار میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کا گزر قبرستان سے ہوا، تشریف لے جا رہے، دکھا سکتا ہوں حدیث اگر کس کو شک پڑے تو، میں تو منہ پہ مار دیتا ہوں، پھر آپ جائیں بائیں کریں میں نہیں مانوں گا، حدیث کا سیدھا ترجمہ لے آؤ، حدیث کا سیدھا مفہوم لے آؤ، جائیں بائیں نہ کریں، ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، ایسا نہیں تھا، ایسا تھا۔ میں حدیث آپ کو سیدھی سنا رہا ہوں، ان کا ترجمہ، اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور قبرستان سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام اچانک، حدیث تو روایت تو لمبی ہے، جا رہے تھے کہ آپ قریب تھا، آپ کا خچر ڈر گیا، قریب تھا آپ گر جاتے، حضور السلام اتر پڑے خچر سے، خچر کو باندھ لیا، آپ قبرستان کے اندر تشریف لے گئے، دو قبروں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ قبرستان ہے، کتنی اب قبریں ہیں، اب آپ ان دو قبروں پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا استغفروا لأخیہم، ان بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، انہم یعذبہم، ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کے لیے دعا کرو۔ اب وہ تو قبر کے اندر ہے، کون دیکھتا ہے؟ دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا، میں علل اعلان کر رہا ہوں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کی ترتیب شیخ محقق بالتحقیق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسے تحقیق کی ہے مدارج شریف کے اندر، اور وہ محقق اعظم ہیں، اس کے بعد کوئی محقق پیدا نہیں ہوا ہے، اور انہوں نے فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا، یہ غلط حدیث ہے، حدیث ہے ہی نہیں ہے، یہ لوگوں نے مصطفیٰ پر الزام لگا دیا ہے۔ اور وہاں بھی یہی بولتے ہیں، وہاں بھی یہی بولتے ہیں، اگر آپ کہہ سکتے ہو چیلنج کے ساتھ تو حدیث دکھاؤ، نہیں ملے گی، اگر ملی تو حدیث معتبر نہیں ہے، اس کی اصل کوئی نہیں ہے، بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہوگا اور حضور کا فرمان نہیں ہے۔ اب حضور دو قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے، فرمایا ان بھائیوں کے لیے دعا کرو، انہم یعذبہم، ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، صحابہ نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد آپ نے درخت کی دو ٹہنیاں شاخیں توڑی، شاخیں توڑ کر دونوں قبروں کے اوپر رکھ دی، گاڑ دی۔ غور سے سنو، حضور سے پوچھا، غور سے سنو، ایک حضور نے زمین کے اندر دیکھ لیا، 4-5 فٹ تو دفن ہوتا ہے نا نیچے بچہ بندہ، میں جیب سے مٹھی بند کر کے نکالوں تو مجھے بتا نہیں سکتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے، مگر نبی 5 فٹ زمین کے اندر دیکھ رہے ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کے لیے دعا کرو۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو صاحب حضور نے فرمایا ان کو اس لیے عذاب ہو رہا، ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ سن رہے ہو؟
ان حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے. پیشاب کر کے اٹھ گیا تمہیں کیا پتا میں نے صفائی کی ہے نہیں کی. مگر نبی جانتا ہے یہ پیشاب کے بعد جانور کی طرح چل پڑتا تھا, صفائی نہیں کرتا تھا. حضور فرماتے ہیں اس کے پیشاب کے قطرے ان کے جسم پہ لگ رہے تھے, اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا چغل خور تھا, اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر کر کے عوام کو ڈراتا تھا, امت میں نفرت پیدا کرنے والا تھا اور اختلاف پیدا کرتا تھا, اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا حضور قبر میں اندر بھی دیکھ رہے ہیں, حضور ہمارے اعمال کو بھی جانتے ہیں. 2-3 جمعہ پہلے میں نے ایک حدیث آیات کی تھی, عرض علی اعمال امتی. حضور فرمان میرے پاس میرے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, کوئی عمل مجھ سے چھپتا نہیں ہے, یہاں تک وہ میرا امتی راستے میں اذیت دینی اور تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتا ہے, چھوٹا سا یہ عمل بھی میرے سامنے ہوتا ہے. ہم گزرتے ہیں تو کانٹا پڑا ہوتا ہے, شیشہ پڑا ہوتا ہے, پتھر ہوتا ہے, ہٹا دیا. حضور فرمان اس کو مجھے پتا ہے کہ یہ کیا عمل کر رہا ہے, یعنی یہ عمل بھی میرے سے تمہارا چھپا ہوا نہیں ہے. مگر میرے دوستو اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو قبر کے اندر ہے ان کے عذاب ہو رہا ہے. صاحب یا رسول اللہ یہ آپ نے درخت کی ٹہنیاں توڑ کر کیوں رکھی ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تک یہ ہری بھری رہیں گی تب تک ان پر قبر کا عذاب ہلکا ہوگا. اور حدیث دکھا دوں, ان ہندو کو نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے. اس لیے علماء نے اس بات کو جواز دیا ہے اگر پتھر ہیں تو پتھر رکھ دو قبر پر, کیوں یسبح للہ ما فی السماوات والارض, ہر چیز جو زمین آسمان اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. وہ ٹہنیاں جب تک ہری بھری ہوں گی تسبیح پڑھیں گی, اس کی تسبیح کا ثواب اس کو ملے گا. یہاں سے یہ بات جو واضح ہوئی اس کا ثواب اس کو ملتا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں یہ دہری والا عذاب ہے, نہیں کہتے ہیں نہیں جو تم لوگ فاتحہ پڑھتے یہ نہیں ملتا. اگر ایک درخت کی ٹہنی ہے وہ حمد و ثنا کر رہی ہے, پتھر رکھا ہے وہ حمد و ثنا کر رہا ہے, قبر پر پڑا ہوا ہے, اس کا ثواب ان کو ملتا ہے, اس کی برکت ان کا عذاب ہلکا ہوتا ہے. اگر پتھر کی تکلیف سے میت کا عذاب ہلکا ہوتا ہے تو مسلمان کی دعا سے نماز کی ہلکی ہوتی ہے. اس کی عقل کے اندر کو سوچنا چاہیے. آپ کو بھی سنا رہا ہوں, سنو کان کھول کر. یہ یہودیت نصرانیت کا دور ہے. مولوی یہودیوں کی سائڈ پڑ گئے ہیں, حقانیت کو چھوڑ دیا ہے. یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے نبی پر عیب لگاتے ہیں, نبی پر جھوٹ بولتے ہیں. لہذا یہ ہمارے آپ کے لیے سب کے لیے بڑی ہدایت کی بات ہے کہ نبی کریم السلام قبر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. ارے جو قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ کمال ہے. کسی وہابی کو کھڑا کرو مجھے بتائیں, اس صحابی کو کھڑا کرو یا غوث اعظم کو کھڑا کرو. نبی کا غلام ہے, نبی نہیں ہے, نبی کا غلام ہے. میرے پیر کو کھڑا کرو قبر پر, آپ کو بتائے گا کہ قبر والے کا اثر کیا ہے. کس کی بات کر رہے ہو؟ آؤ میں چلوں گا تمہارے ساتھ, جس قبر میں کہو آپ کھڑا کر دو. بتا دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے قبر کے اندر, یہ بھی بتا دیں گے ان کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نبی کی. نبی کا مقام تو بہت بڑا ہے, نبی کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنگ کا دور ہے, خلافت آپ کی ہے, یہ بھی مانتے ہیں اس بات کو, لیکن نہیں حدیث پڑھیے, نہیں تو لے آؤ میں تمہیں یاد دلا دوں.
عمر فاروق کا دور تھا، جنگ لگی ہے، کمانڈر سرپرست آریا تھا، فتح ہو گئی، واپس ہو رہے، مال غنیمت تقسیم لے رہے ہیں، پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے دوبارہ، اور آپ خطبے کی تقریر کر رہے ہیں، جمعے کی تقریر کر رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ عمر فاروق نے خطبے میں کہا ساریا جبل کے پیچھے دیکھو، ساریا جبل کے پیچھے دیکھو، 600-400 میل دور ہے، آپ مالک التکلیف دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، 400 کلومیٹر یا میل پر فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں، آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، آپ وہی سے اعلان کرتے ہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی وائرلیس نہیں ہے، مگر آپ فرماتے سارے پیچھے دیکھو، پھر جو مڑ دیکھا تو حملہ ہو رہا ہے، پھر آپ حملہ کیا، آپ فتح حاصل کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے عمر فاروق دیکھ رہے تھے کہ حملہ ہو رہا ہے، اور پھر کمال ساریہ کی سماعت پر انہوں نے سن لیا کہ فاروق اعظم مجھے بتا رہے ہیں، یہ تو غلاموں کی بات بتا رہا ہوں، نبی کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ جب حضور معراج سے تشریف لے آئے، آپ نے اعلان فرمایا، معراج کرایا، لوگوں میں کلبلی مچ گئی، منافقوں کو جتا کہ منافق حضور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، آپ کو حضور کی تعریف کر رہا ہوں نا، اگر اس کو آگ نہیں لگتی تو میں جرم دوں گا۔ ہم تو خوش ہو رہے حضور کی تعریف سن کر، مگر ان کو آگ لگ رہی ہے، ان کی آنکھیں بھی جل رہی ہیں، پاؤں سے سر تک جل جاتے ہیں، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ تم نے نبی کو خدا سے ملا دیا۔ ارے نبی خدا سے نہیں ملتا، جاہل نبی نبی ہے، مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اور اللہ نبی نے کمال دیا ہے، تم کیوں جلتے ہو؟ بتا لو تم کیوں جلتے ہو؟ مانو توبہ طائب ہو جاؤ۔ یہ تو میں آپ کو نمونہ بتا رہا ہوں، حدیث سے بھی میں نے دور رکھی ہے، حدیث آپ کو اگر سناؤں، پہلے یہ حدیث سنو، معراج سے تشریف لے، کہہ رہے نبی دور سے نہیں سنتا، دیکھتا ہے، حضور معراج کا اعلان کر دیا، معراج کا، منافق اور کفار اکٹھے ہو گئے، آپ رات گئے جلدی آ گئے، یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ یہاں مکے سے بیت المقدس اتنا دور ہے، جو مہینہ آدمی چلے تب جا کر بندہ پہنچتا ہے، یہ کیسے جلدی آ گیا؟ آج بھی بیت المقدس دور ہے مکے سے، اتنا دور ہے کہ آپ اونٹ پہ بیٹھ جاؤ، رات دن چلے، ایک مہینہ جب تم بیت المقدس کو پہنچو گے، مہینے میں کتنا اونٹ چلے گا اندازہ لگا سکتے ہیں، اتنا فاصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضور کیسے آ گئے؟ بیت المقدس اتنا دور ہے، یہ گئے گھڑی میں گئے، کنڈی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، معراج پہ گئے تو کنڈی ہلتی رہی نا، واپس آئے تو پانی بھی چلتا رہا جیسے آپ نے غسل کیا تھا، بستر بھی رہا گرم، اتنی دیر میں گئے اور آئے محمد، ان کو یہی تو پریشانی ہے، تو کفار بھی پریشان ہو گئے، یہ ناممکن ہے، حضور کے پاس جمع ہو گئے کہ حضور اگر آپ نے معراج کی ہے اور بیت المقدس میں نمازیں پڑھائی ہیں، آپ بتاؤ مقدس بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ بتاؤ، آپ مکے میں ہیں، بیت الاقصی مسجد اقصی مہینے کی مسافت پر ہے، میرے مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا منافقو، بیت المقدس کی اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے، بلا دروازہ بلا پاس ہے، بلا میرا یہ پاس ہے۔ حضور علیہ السلام نے ساری ان کو بتائی کہ یہ لوکیشن حضرت مسجد اقصی کی ہے، اور سنا تو بڑے حیران ہو گئے کہ واقعی گئے ہیں تو ہمیں بتا رہے ہیں، تو اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ نبی کا مقام اتنا اعلیٰ اور بلند ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ ایک بار حضور کے زمانے میں
سورج گرہن ہو گیا. سورج گرہن ہوتا ہے, چاند گرہن بھی ہوتا ہے. حضور نے صحابہ کو اکٹھے کر دیا. نماز کسوف, اس کو کہتے ہیں کسوف نماز, اس کو نماز پڑھنے کے لیے سورج گرہن کی. حدیث میں آتا ہے, یہ طبرانی شریف کا مشکات شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے. بڑی حدیث ایک سنا تو چھوٹی سی, وہ جو لوگ منکر کہتے ہیں نبی تو سنتا دیکھتا ہی نہیں تو, اور اشرف تھانوی کی حدیث سنا دیتا ہوں. 12 صفحے پر نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب, اشرف تھانوی کی کتاب ہے. یہ اپنے آپ کو مجدد مانتے ہیں. ہر وہابی ان کو اپنا مجدد مانتے ہیں. آؤ کتاب میرے پاس رکھیے, میں دکھا سکتا ہوں. کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا من قریب ہی کما یرا من بعید ہی. اسی صفحے کے 12 صفحے پر حضور علیہ السلام دور سے بھی ایسے دیکھتے تھے, قریب سے دیکھتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اشرف, زور سے بولو. اشرف تھانوی کہہ رہے ہیں. وہ کون ہے؟ وہاں بھی ان کا بڑے مجدد ہے. وہ حدیث میں سنا رہا وہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں جب مسجد نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر فرما رہے تھے تو کعبے کی ضرورت پڑی, سیدھا کعبے کو کیسے بنے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد شریف آپ مدینے میں ہیں, آپ کعبہ مکہ میں ہیں, آپ کعبے کو دیکھ کر اپنی مسجد کو سیدھا کر رہے ہیں. 400 میل دور ہے کعبہ مکہ مدینے سے. اب مجھے بتاؤ, مکے میں حضور کی نظر جا رہی ہے, آپ مسجد نبی بنا رہے ہیں, اور اس کو دیکھ کر, کعبے کو دیکھ کر کہ کعبہ کہاں ہے, اس کی سمت مصطفیٰ کے برابر کر رہے ہیں. کون لکھ رہے ہیں؟ اشرف علی تھانوی, نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب, صفحہ 12 پر. اور یہی بات اللہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ صدیوں بعد پہلے کہہ چکے ہیں شفا شریف کے اندر. حدیث سنا دوں گا تو 100 حدیثیں, 20 نہیں 100. یہ اندھے چھپاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ عوام نبی کو نبی سے کہنے تو آگے چلے جائے, ارے نبی ہے, خدا نہیں بن سکتا. اور بیان تو کرو نا کہ مصطفیٰ دور نزدیک سے چلتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ دور نزدیک کے سننے والے وہ کام. اللہ نے نیا مذہب نہیں لایا ہے, ان کی تربیت کی ہے. اللہ کا مہینہ وصال کا مہینہ ہے, 25 تاریخ کون سے اس مہینے کی, تو اعلیٰ حضرت ان کی ٹھوکی ہے. ایسا ٹھوکا ہے جو آج تک جواب نہیں دے سکتے, صرف سے اعلیٰ حضرت مخالفت کرتے رہتے ہیں. ایسا ٹھوکا تو قیامت تک ان کے مولوی محدث پیدا ہوتے رہے. حضرت بالا رحمۃ اللہ علیہ کے برابر نہیں بن سکتے. بولتے رہے کچھ نہیں سکتا. بہرحال میں بتا رہا تھا, حضور سورج گرہن کی نماز پڑھ صحابہ کو اکٹھے کیا. ٹائم کو پورا ہو رہا ہے. حضور نماز پڑھائی, نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے یوں ہاتھ اٹھایا, یہاں تک ایڑیاں اٹھا دی. نہیں پہنچ رہے بعد میں ایڑیاں اٹھاتا ہے, اٹھایا نہیں اٹھایا, حضور پیچھے آ گئے. ایسا ہوتا ہے نا, تجربہ کر کے تو کبھی بتا دیتا ہوں. نہیں پہنچتا تو بات بس سے باہر ہوتی ہے, بچہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو حضور نماز پڑھا رہے ہیں, آپ اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, یہاں تک ایڑیاں بھی اوپر اٹھا دی, نہیں ہوا. پھر حضور نے ہاتھ نیچے کر دیا. پھر جب آپ نے نماز پوری کر لی تو صاحب نے پڑھا, یا رسول اللہ آج یہ بات کیا تھی, آپ نے ہاتھ اٹھایا جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہو, آپ کی ایڑیاں بھی اوپر چلی گئی اور آپ پیچھے آئے, بدن برداشت نہیں کر پائے. آپ نے فرمایا میری نظر میں جنت میں چلا گیا تھا. اور تو میں حدیث صاحب کو دکھا دوں نا, گھبراتے کیوں؟ میں دکھا دوں تو میں حدیثیں, تم پڑھتے ضرور ہو مگر اندھوں کی طرح پڑھتے ہو, پردہ رکھ کے پڑھتے ہو. پردہ اٹھاؤ,
اٹھاؤ پردہ. کیا فرمایا؟ جنت میں نظر چلی گئی تھی، ایک خوشہ میں نے دیکھا انگور کا، اس کو پکڑ رہا ہوں، اوپر اٹھا رہا، ہاتھ نہیں پہنچ رہا. پھر میں نے سمجھا کہ یہ جنت ہے، میں دنیا میں ہوں، ہاتھ نیچے کر دیا. اگر وہ لے آتا قیامت تم کھاتے رہتے، کم نہیں ہوتا. اب وہ جنت کہاں ہے؟ بولی تھی کچھ. آپ فرماتے ہیں میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، جہنم بھی دیکھ رہا ہوں. جنت کہاں ہے؟ جہنم کا ہے. پوچھو نہیں سے. آپ کھڑے تو مکے کی سرزمین پر ہے، مدینے کی. اب جنت کو دیکھ رہے ہیں، وہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے. میں نے کہا ہے نا، ایک آسمان دوسرے آسمان کے 500 سال کی مسافت پر ہے، قریب نہیں ہے. پھر اس ایک آسمان کی موٹائی اتنی ہے 500 سال، پھر 500 سال کے دوسرا آسمان، پھر اس کی موٹائی، پھر سے بعد 500 سال کے پیچھے دوسرا آسمان. اب اتنے فاصلے پر حضور دیکھ رہے ہیں جنت کو. اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے. مصطفیٰ فرمائے اس جنت جہنم کو بھی دیکھ رہے ہو. بڑا برا منظر ہے. آپ فرماتے ہیں بہت برا منظر ہے جہنم. اللہ تعالیٰ کے پناہ مانگو، پناہ رکھے. مگر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام دور نزدیک سے سنتے ہیں، اور ایسے سنتے ہیں جو ہم اور آپ کا کام یہ نہیں، ہمارا آپ کا کام نہیں. چلو اس مسئلے میں آپ کی حدیث سنا دیتے ہیں. یہ طبرانی کی حدیث ہے. کیا ہے؟ طبرانی شریف کی حدیث ہے، اور یہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہ حدیث سنا کے میں ختم کرتا ہوں، ٹائم اوور ہو رہا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ پابندی کروں، مگر نہیں ہوتی. آپ کی محبت دیکھ کر آگے چلا جاتا ہوں. احساس بھی ہوتا ہے کہ لیٹ ہو رہا ہوں، مگر بات ایسی ہوتی ہے، آپ شوق سے سن رہے ہوتے ہو، میں بھی شوق سے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میرے آقا کی تعریف ہے. ہم تو سن کر خوش ہوتے، جلنے والے جل جائیں، ہمارا اسے واسطہ نہیں ہے. اب سنو، بی بی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ بات عندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات حضور نے میرے رات گزاری، یعنی آپ کے پاس باری تھی، حضور میرے پاس رات گزاری. فقام یتوضا للصلاۃ، پھر آپ اٹھے آدھی رات کو تہجد کے لیے، وضو کے نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے. اور فسمعتہ فیقول فی متوضعہ، جہاں آپ وضو کر رہے تھے میں نے سنا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں لبیک لبیک لبیک. آپ مدینہ پاک میں، ٹھیک ہے. آواز کہاں سے آ رہی؟ مکے پاک سے آ رہی. مکہ کتنا دور ہے؟ مدینہ کہاں ہے؟ حدیث بتا رہی ہے. آپ فرماتے ہیں نصرت کامیاب ہو گئے، گھبراؤ نہیں، لبیک لبیک میں حاضر ہوں. آپ وضو فرما رہے. جب یہ بات پوری ہو گئی، حضور نے پوچھا، جب وضو فرمایا، حضور نے فرمایا، بی بی نے پوچھا کہ ھذا راجز بنی کعب وہو وطن فی خزائنہ. آپ فرماتے ہیں بنی کعب قبیلہ ہے، ان کا اور بنی بکر کا آپس، قریش کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کا معاہدے یعنی معاونت کریں گے، مدد کریں گے. وہ اپنے معاہدے سے گھوم گئے، پھر گئے، تو وہ ان پر حملہ کر رہے تھے قریشی پر. وہ وہاں سے پکار رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کریں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح یہ حدیث بیان فرمائی، اور یہ بات طبرانی شریف کے 201 صفحے پر موجود ہے. کہاں مکہ، کہاں مدینہ.
یہ تمہیں ایک نمونہ دکھا رہا ہوں، ورنہ ہمیں حضور نے خود سبق دیا ہے کہ جب تمہاری جنگلوں پہلے لوگ جاتے تھے نا ایسے پیدل مدینے، فرماتے ہیں اگر تمہارا جانور گم جائے تو مصیبت پڑ جائے جنگل بیابان میں کوئی نہ ہو تو پھر پکارو عین اولیاء عباد اللہ، اے میرے بندوں میری مدد کرو۔ اس حدیث کو اشرف تھانوی نے اپنی کتاب میں درست کہا ہے، میں نے آزمایا۔ مولانا حق کر کہتے ہیں ہم نے آزمایا، میں نے بھی آزمایا، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں نے بھی اس حدیث کو آزمایا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے آقا علیہ السلام اذن فلتتعاطف احدکم فلیناد عینه یا عباد اللہ، اگر تمہارا جانور گھوم جائے یا کوئی درمیان میں کوئی مصیبت آ جائے تو یوں کہو کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو، وہاں جنگل و بیابان ہے، نظر کوئی نہیں آ رہا، مگر عبدالحق محمد دہلوی اور مولانا اشرف تھانوی کہتے ہیں کوئی نہیں ہوتا، مگر غیب الرجال مدد کو آ جاتے کام ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے جس کو اشرف تھانوی نے کہا کہ صحیح ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں حدیث بھی آزمائی ہے۔ اگر بیٹھنا ہے واقعہ پوچھنا مجھ سے پوچھو، میں بتا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ سن 84 کا ہے، حدیث کو میں نے 84 میں اس حدیث کو میں نے آزمایا اور حدیث بالکل پرفیکٹ ہے کہ مصطفیٰ کا بے شک فرمان ہے، اور اللہ نے ایسا کام کر دکھایا کہ دنیا کہہ رہی تھی کہ کیا وجہ تھی گاڑی کھڑی ہو گئی۔ دوستو آج بھی آزماؤ اس کو، یہ حدیث صحیح ہے، سچی ہے۔ سارے اللہ صاحب اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو ایسا لکھا ہے، بیان کیا ہے۔ اگر بتانا چاہتا ہوں نبی کیسے دور سے سنتا ہے، نبی کیسے دور سے دیکھتا ہے، اور نبی کیسے زمین کے اندر خزانوں کو دیکھتا ہے، نبی آسمانوں کے اوپر جنت ہے ان کو کیسے دیکھتا ہے، زمین کے اندر جہنم ہے اس کو نبی کیسے دیکھتا ہے۔ اب یہ جاہل کہے کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، تو میرے دوستو وہ کتنا جاہل ان پڑھ ہے اور جاہل احمق ہے جو کہتا ہے نبی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے نمونہ بتایا، نمونہ آئے تو میں تو ڈھیروں کتابیں دکھا دوں، حدیثیں دکھا دوں۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں وہابیت قوم لا یعقلون، وہابی ایک ایسی قوم ہے جو عقل کے اندھے ہے اور نہیں جانتے۔ جب کتابیں ہم بھی وہی پڑھتے ہیں وہ بھی وہ پڑھتے ہیں، محدثین وہ بھی ان کے ہیں ہمارے بھی وہ ہیں، مگر کیا وہ چھپا دیتے ہیں حق کہ کہیں نبی کو خدا کے ساتھ نہ ملا دو۔ ارے نبی خدا کے ساتھ نہیں مل سکتا، جانو نبی نبی ہے، خدا خدا۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو سنا لیا قرآن سے بھی پچھلے جمعے پر، آج حدیث سے سنا لیا۔ اگر سلیمان 3 میل کے فاصلے اڑتا جا رہا ہے اور اگر زمین پر چونٹی کی آواز سن کے وہ ہنس رہے ہیں اور ان کا ثواب سن رہے ہیں، تو نبی تو دور سے 400 کلومیٹر سے دور سے دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ یہ تو 3 کلومیٹر ہے، 3 میل ہے۔ ابھی تو میں نے تقابلی جائزہ آپ کو نہیں سنایا، اور ہر نبی کا تقابلی جائزہ اگر میں آپ کو سنانوں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے آقا کا کتنا مقام ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں کوئی حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو حضور تو حضور کی امت کا مقابلہ ان کی امتیں نہیں کر سکتی، ان کے بھی تو امتی تھے۔ حضور کی امت کا مقابلہ حضور کا مقابلہ کہاں کرے جی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کے مقام عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، گستاخی بے ادبی سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے۔ نبی کا مقام بہت اعلیٰ ہے، ارے ہمیں جو عزت ملی اس نبی کے صدقے سے مل رہی ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو جب اس نبی کے صدقے سے ہمیں کچھ ملا ہے اس نبی کی سنت کو اپناؤ، نبی کی سنت کے پیروان بن جاؤ۔ ہم وقت حضور السلام کی سنت کو آگے رکھو، حضور کے فرمان کو آگے رکھو، زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔